پورا صوبہ مفلوج کر دیا گیا، پورا صوبہ بند کر دیا گیا، اور تمام لوگوں کو یہاں کہ آپ آ جائے اور اپنی صلاحیت یہاں دکھائے کہ آپ کی کتنی کیپیسٹی، کتنی صلاحیت ہے، کتنے بندوں کو لا سکتے ہیں، کتنے ریسورسز آپ دے سکتے ہیں، کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر آگے ہوگی۔ میں سب سے بڑی جو مجھے دکھ ہوئی ہے، میں بھی ایک پختون ہوں، ہمارے پختونوں کی ایک ہسٹری ہے، اور وہی جو چیف منسٹر، اس کو چیف منسٹر کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اس نے جس طرح میسج دیا پختونوں کے بارے، انتہائی قابل افسوس۔ جو اس نے یہاں لوگوں کو لایا، پھر لوگوں کو اکیلے چھوڑ کر اور خود غائب ہو گیا اور بھاگ گیا۔ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جو لیڈ کرتا ہے وہ فرنٹ پر ہوتا ہے، پھر وہ غائب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو کیا میسج دیا آپ نے؟ معصوموں کو یہ بتایا تھا کہ آؤ اسلام آباد پر یلغار کے لیے جا رہے ہیں، عمران کو رہا کر کے واپس لائیں گے۔ تو عمران کی رہائی تو کیا کہ آپ خود ہی غائب ہو گئے، اور پھر آپ کی پارٹی نے واویلا شور شروع کر دیا کہ نہیں، وہی اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کو غائب کر دیا گیا، اور وہی فلم اس طرح چلتی رہی پوری آپ کی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ یہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر آخر آپ اچانک ایک وہی جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کردار ایک فلمی ایکٹر سے کم نہیں، اور وہ بھی ویلن کی۔ آپ نے ہمیشہ پچھلے غائب رہے، کئی گھنٹے، 12-14 گھنٹے غائب رہے، اور سوالات اٹھے، اور پھر آخر میں آپ آ گئے کہ میں تو ایک میٹنگ میں تھا۔ کل آپ کی سارا قصہ شروع ہوگا، اور آپ خود بھاگ گئے تھے، اور کئی لوگوں سے آپ رابطے میں بھی تھے۔ اس کے باوجود ڈرامہ، شور شرابہ اور یہ کیا کہ ہماری سب سے بڑی بات کہ کوئی دلیر بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لائے، ان کو چھوڑ لے کہ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دے۔ ہمیں تو یہاں آنے کا وہی ایک میسج دینا تھا آپ کو یہاں لے کے، اور میں خود چھپ کے یہاں سے بھاگ گئے۔ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا، کون سا آسمان ٹوٹنا تھا؟ آپ کو وہی دلیری سے سارے باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، آپ کو فیس کر لینا چاہیے۔ تو آپ نے جو بھی، میں کہتا ہوں کل جو کچھ کیا ہے، آپ نے پختون روایت کی نفی کر دی ہے، اور بہت بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتنی بزدلی کا مظاہرہ، باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہو، تو پھر اتنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر لینا چاہیے۔ مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک وہی جو ہمارا بھائی اس انسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے اسلام آباد فوج نے ٹیک اوور کیا ہے، وہی فوجی دستے اور سب کچھ بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ ان ساری باتوں کی اتنے رکاوٹیں بھی کڑی کر دی ہے۔ اگر ہم اس معصوم پشتونوں کو وہی لے کے جاتے تو کس میسج کے لیے؟ تو آپ کا میسج یہ نہیں تھا، آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ کو یہاں لے کے آئے کوئی چیز واپس لے کے جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ یہاں آ کے عمران کو واپس نہیں لے کے جا سکتے ان لوگوں کے ساتھ، یا کوئی اور چینج نہیں لا سکتے۔ مگر آپ کا پلان یہ تھا کہ اتنی ریزسٹنٹ ہوگی وہ سائر سے گولیاں چلیں گے، کسی کو آنے نہیں دے گا۔ آپ کا یہ واضح، آپ کے لیڈر کا، عمران کا یہ واضح پلان تھا، جس طرح 9 مئی میں تھا۔ 9 مئی میں اس کا یہ پلان تھا کہ ہر جگہ جاؤ، اینٹ بجاؤ، اگر کور کمانڈر کے گھر پر جاتے ہو، اگر جیج کے اوپر جاتے ہو، ریڈیو پاکستان پر جاتے ہو، قائد اعظم کی گھر پر جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو تو جاؤ۔ وہی میرا ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق ہے، وہی دیر سکاؤٹس کے اندر گھس جاتے ہو، وہی سکولوں کے اندر گھس جاتے ہو، ٹول پلازوں کو جلاتے ہو، تو اس سائڈ سے کوئی ریئیکشن آئے گی، اور اس ریئیکشن کا مقصد ہے کہ اس میں عمران تو نہیں ہوگا، اس کے بیٹے نہیں ہوں گے، اس میں یہ معصوم عوام ہوں گے، ان کی خون بہے گی۔ کل بھی آپ کا وہی پلان تھا کہ اس طرح ہزاروں کی لاشیں گرے، اس طرح انسیڈنٹ ہو جائے، ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، اور واپسی فائرنگ ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا وہی منصوبہ پورا فلاپ ہوگا، جو انٹی پاکستان منصوبہ تھا۔ آپ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اگر ابھی اس اوسی کا کانفرنس ہو رہا ہے، وہی سے اتنے ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، آپ سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں اس لیول پر آیا، اس مقام پر آیا۔ اگر یہاں ملیشیا کا پرائم منسٹر تھا تو آپ سے وہی بھی ہضم نہیں ہونا، اور آپ تو اتنا حد کر گئے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو اسی طرح کہہ دینا، پاکستانی کہہ دینا کہ آپ نے تو، آپ کے بندوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ ہم انڈین فارن منسٹر کو دعوت دیں گے کہ آؤ اور ہمارے پروٹیسٹ سے ایڈریس کرو، خطاب کرو، کتنی ایجنڈا آپ کے کیا ہے، عزائم آپ کے کیا ہے، اور کیوں ان لوگوں کو اسی طرح استعمال کر رہے ہو۔ انتہائی قابل افسوس۔ میں اس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی اندر سے دیکھا جائے کہ آپ کے کیا
کیا پلانز ہے, کیا ایجنڈا ہے, اور وہی جا کر پھر اسمبلی میں اچانک آپ کدھر غائب تھے. یہ سوال تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کدھر غائب تھے, اتنے گھنٹے کدھر غائب تھے. آپ پورا رات کو غائب ہو کے اور رات کو اسمبلی میں 10 بجے پھر نمودار ہوئے, تو اگر آپ حساب کتاب لگائے تو 20 گھنٹوں سے زیادہ آپ غائب رہے. تو آپ کدھر غائب رہے, کدھر غائب رہے, اس کا جواب دے دو کہ آپ کدھر تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ کیا کر رہے تھے. اور کسی جگہ آپ نے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں یہاں آ گیا اور لوگوں کو وہی چھوڑ دیا اور میں فریش ہونے کے لیے اور چائے پینے کے لیے اور اس کے لیے کے پی ہاؤس میں چلا گیا. پھر اپنے لوگوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اور وہی جو لوگوں کو جتنے مشکلات اور تکالیف ہوئے, میں یہ میرا صرف یہ دل کی آواز ہے, جو لوگوں کو تکالیف ہوئے کس کی وجہ سے ہوئے, جس کی وجہ سے ہوئے, تو اس کو ان لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا, اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا, ان سے اس کا حساب. خواہ بزنس کے مد میں کسی کا لاس ہوا ہے, کیا وہی جو بندہ شہید ہوا ہے اس میں بھی یہ لوگ جو لیڈ کر رہے تھے, اصل ذمہ دار مجرمان تو یہ لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو اکسا دیا, ان کے خلاف مقدمات بھی ہونے چاہیے اور ان سے اس خون کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے ان بے گناہ لوگوں کو لے اور ان کو اس طرح ورغلایا. کیا وہی عمران خان کو ساتھ واپس لے کے آئیں گے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرے. اللہ کے بندو, یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھے کہ ایک اسٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے, اگر آپ کی اتنی دلیری ہو تو اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اسٹیٹ کو ایک سائڈ پر رکھ کے اگر آپ احتجاج کرتے, پروٹیسٹ کرتے, یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھے, تو سرکاری وسائل پر نہیں کرے. یہ جلسے جلوسے ہم نے بھی کیے, کوئی سرکاری اور اس کی وسائل پر نہیں کیا, اپنے ریسورسز سے کیا. تو آپ کو اپنے ریسورسز استعمال کر کے وہی اس غریب صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کرنا انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے. اور آپ کو اس کا سسٹم حساب کتاب دینا پڑے گا. اس طرح اندھیر نگری مزید نہیں چلے گی کہ آپ کیا اپنی مرضی ہے کہ ایک صوبے کو فیڈریشن سے لڑانے کی یہ اندھیر نگری نہیں چلے گی. آپ کی میں کیا باتیں کروں. آپ کی وہی پہلے آپ کہتے کہ آپ سارے بات کرتے, آپ سارے آخر میں بات کر دیتے. میں اس کی کیا علی امین صاحب کی کون سی بات کو یاد کرو. اگر اس کی پہلی کبھی کہتا ہے کہ افغانستان سے میں خود مذاکرات کروں گا, کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے میں خود مذاکرات کروں گا, تو آپ کو تو فیڈریشن سے مانتے ہوئے تو یہ کب تک برداشت ہوگا؟ یہ ناقابل برداشت ہے. میں آپ کو یہ بات آپ کی سیکوینس وائز, آپ پاکستان کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں, پختونوں کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں, کے پی کے کی عوام کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں. یہ سسٹم اس طرح آگے نہیں چلے گا جو آپ کے ذہن میں, اور آپ نے پختونوں کے بھی تو آپ نے پختونوں کے ساتھ بھی ان کو غلط طریقے سے استعمال کرو اور پھر ان کو بدنام کرو, اور اس طرح چھپ کے جانا, اس طرح بھاگ جانا, یہ پختونوں کا شیوا نہیں ہے. آپ نے اس صوبے کی وسائل کے ساتھ جو بے دردی اور بے دریغ آپ نے استعمال کیا, مختلف محکموں کے تمام ریسورسز ابھی سب کچھ سامنے آ گئے, ہیومن ریسورس کے ساتھ ساتھ وہی ہیوی مشینری بھی سامنے آ گئی. لوگوں کو آپ نے تھریٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جاتے تو آپ کی پوسٹنگ یہی کروں گا, آپ کو ٹرمینیٹ کروں گا, آپ کو فارغ کر دوں گا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ضرور حساب کتاب ہوگی, ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کس کی دباؤ پر آپ آئے. آپ سرکاری ملازم ہو, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف حملہ کرنے اور سازش کے لیے آئے. جن لوگوں نے یہ مشینری اور سب کچھ دیے ان سے بھی پوچھ گچھ ہو جائے گی. اور ان آفیسرز کو بھی میں کہتا ہوں, وہی جو افسران وہی بیٹھے, آپ اس کے علی امین کے ملازم نہیں ہیں, آپ عمران کے ملازم نہیں ہیں, آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے آپ تنخواہ لیتے. اگر آپ ایک مہینے کے لیے بند کرے یہ ٹرانسفر کرنا, پھر ہمیں دکھاؤ کہ آپ تنخواہ کہاں سے لیں گے. تو یہ عوام کے خون پسینے سے جو کمائی اور ٹیکسز آتے ہیں اس سے آپ تنخواہ لیتے. تو آپ کسی بندے کا اہلکار نہ بنے, آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اپنے اپنے حصے کی کہ آپ اس کا اہلکار نہ بنے کہ جس طرح آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ اس کے ملازم ہیں, آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں, آپ اسٹیٹ کے مفاد کو دیکھو. اگر کسی کا یہ مفاد ہو
کہ کس طرح فیڈریشن کو توڑا جائے، کس طرح اپنے اداروں کو بدنام کیا جائے، جس طرح ملک میں انار کی پلا دیا جائے، جس طرح اس ملک میں پورے نظامی زندگی کو مفلوج کیا جائے، پورے کاروبار کو بند کیا جائے، تو آپ اگر اس کا اہل کار بنتے تو آپ بھی اس میں پھر برابر اس جرم کا حصہ ہوں گے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اسی پر آپ نظر ثانی کریں، اور آئندہ اس کے اس طرح اللیگل احکامات، غلط احکامات ماننے سے آپ گریز کریں۔ آپ اس کے امپلائی نہیں ہیں، آپ اسٹیٹ کے امپلائی۔ اگر وہ آپ کو اپنے گھر سے تنخواہ لیتے ہیں پھر تو بے شک، اگر آپ کو گھر سے تنخواہ نہیں لیتے، آپ یہاں سے عوام کے ٹیکسوں والا تنخواہ لیتے، تو پھر آپ کو اسٹیٹ کا ملازم ہونا چاہیے، اور ملک کی مفاد اور انٹرسٹ کو آپ کو واچ کر لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے اس کی کس بات پر میں جاؤں، اس کی کہاں سے میں سٹارٹ لے لوں، کس طرح حکمرانی کر رہے، کس طرح انہوں نے پہلے کیا، اس کی پہلے ادوار سے شروع کر کے تیسرا ٹرم ہے اس کا بھی، اور کس بندے کو کس کرائیٹیریا پر بنا دیا ہے۔ مجھے یہ نہیں علم کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس صوبے کا کیا حال ہو گیا، سب کے سامنے وہی گورننس کی کیا صورتحال ہے، وہی سکینڈلز کی کیا صورتحال ہے، وہی عوام کی بہتری کے کون سے منصوبے۔ یہ 6 مہینے ہو گئے، آپ اگر پنجاب کے ساتھ کمپیئر کرانا چاہتے تو اس کے ساتھ کمپیریزن کرے، اپنی پرفارمنس پر کرے، اپنی کارکردگی پر کرے، کہ وہی پنجاب کی چیف منسٹر یہ کر رہی ہے، سندھ کی یہ کر رہی ہے، بلوچستان کی یہ کر رہا ہے، ہمارا چیف منسٹر اسے کئی گنا بہتر کر رہا ہے۔ اس کا تو وہی گورننس والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے، وہی تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اسی ایک چیز میں لگے ہوئے کہ وہی بس دہشت گردی، غنڈہ گردی، اور قیدی نمبر 804 اس کو کس طرح رہا کریں گے۔ قیدی 804 نے پہلا کون سا تیر مارا ہے اور آئندہ کون سا تیر مارے گا؟ یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں مسائل وہی قیدی نمبر 804 اور اس کی ٹیم کی وجہ سے پورا پاکستان فیس کر رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سے یہ بھی عزم نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح محنت سے یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اس کی قیادت میں دن رات محنت کر رہے۔ وہ IMF کا معاہدہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کے لیے لیٹر بھی لکھ رہے تھے، بظاہر بھی کہہ رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحم سے طے پا گیا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اور آپ کو یہ دلیری بھی ہضم نہیں ہو رہی جو اس دن اس نے UN میں جو سپیچ کی، اسرائیل کے وزیر اعظم آنے پر واک آؤٹ کیا، جس طرح فلسطین کا مقدمہ لڑا اور جس طرح کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، آپ سے وہی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اس دن بھی آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے، وہی نیو یارک پہنچ کے اس کے باہر کھڑے رہے، کیونکہ آپ کا ایجنڈا تو یہ ہے ہی نہیں۔ کسی نے اچھا تقریر کیا، برا کیا، کسی نے ملک کی بہتر نمائندگی کی، کس نے بدتر کی، تو آپ کے عزائم اور ہیں۔ مگر یہ ابھی مزید میرے خیال میں نہ ملکی مفاد میں مزید اس کو چلنے دینا، نہ اس صوبے کی مفاد میں، ہمارے صوبے کی مفاد میں ہرگز نہیں۔ وہی تو حکومت نامے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہی تو بالکل اس طرح ایک جنگل بن گیا ہے، اور وہی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور سارے چیزیں پوسٹ اینڈ ٹرانسفر، وہی میرٹ کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، گورننس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے۔ اوپر سے سیکرٹری اور کمشنر اور سب سے لے کر نچلے لیول تک، پٹواری تک، اس کی ہر ایک اپنے اپنے ریٹ اور شرح مقرر ہے۔ کسی کی یہ نہیں کہ ECR نکالو، اس کی کیا پرفارمنس رہی، کیا کارکردگی رہی، کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کتنا بہتر یہ ڈپٹی کمشنر ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے، اسی کرائیٹیریا پر چل رہا ہے۔ تو وہی تو اپنی جگہ پھر دوبارہ اس طرح فیڈریشن اور اس میں نفرت پیدا کرنا، ہمیں لڑانا۔ پختون صرف آپ نہیں ہے، ہم سارے پختون ہیں، آپ سے بڑے پختون ہیں، کوئی آپ سے کم پختون نہیں ہے، آپ کے برابر کے پختون ہیں۔ وہی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس صوبے میں KPK میں امن لانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور یہ KPK پاکستان کا حصہ ہے اور ہو کر رہے گا۔ جو آپ کے ذہن میں کہ اس کو سپریٹ کرے فلاغر نہیں ہوگا۔ یہ 1947 کے ریفرینڈم سے لے کر بھی پاکستان کا ساتھ دیا، اور ابھی آپ دہشت گردی میں دیکھیں پاکستان کا جھنڈا اپنے خون سے KPK کے عوام نے لے رہا۔ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ کے پارٹی کے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اس جنگ میں؟ آپ کے پارٹی کے لیڈرشپ پر کتنے حملے ہوئے؟ مجھے ایک ہی دکھاؤ۔ اگر آپ اتنے اسی طرح آتے تو آپ کو عشیر آباد سب کے حاصل ہے کہ لوگوں کو اس طرح اکٹھا کرنا اور کسی جگہ لے کے جانا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تو کوئی کہتا نہیں ہے، اپنوں میں شمار کرتا ہے کہ اپنے ہی لوگ ہیں، تو آپ کو
تو پتہ نہیں اس ہم نے پاکستان کا جھنڈا بہت مشکل سے وہی لہرایا اور انشاءاللہ تعالی زندگی کی آخری سانس تک لہرا کے رہیں گے. آپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ کے پی کبھی دوسرے طرف چلے جائے, انٹی پاکستان بن جائے. آپ کے جذباتی ورکروں کو بھی جو آپ اکساتے, کیا آپ کے ان ورکروں کو میں ان سے پوچھتا ہوں, ان پختونوں اور کے پی کے جوانوں سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کو روزگار نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو تعلیم نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو صحت نہیں چاہیے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کا کیا حشر ہے, آپ کے اسپتالوں کا کیا حشر ہے؟ وہی تو دوائی تک نہیں ہے. آپ کے اسکولوں کا کیا حال ہے؟ سارے بند پڑے. آپ کی یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ 25 وائس چانسلر اب بھی نہیں ہے, 35 میں سے 25 یونیورسٹیز کے وی سیز بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس پر فوکس کرے. ان کے کئی یونیورسٹیز کے وی سی میں نے دیکھ لیا کہ ہماری تو سب کچھ بند ہو رہا ہے, ہمارے تنخواہیں بھی بند ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ فکر ہی نہیں ہے. اور آخر میں کہا کہ یونیورسٹی کے ساتھ کتنی جو فالتو زمینیں اس کو بیچیں گے, اس سے چلائیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے, لوگ نئے خریدتے وہ کتنے پرانے بیچیں گے, اس سے نظام سسٹم کو چلائے گا. تو میں ان جوانوں کو کہتا ہوں, اور ان کو آخر میں یہ ریئلائز ہو جائے گا, احساس ہو جائے گا. اگر آپ نے اسی دن لوگوں کو لایا, اس کو بھی ریئلائز ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے گئے تھے, کیا حاصل کرنے گئے تھے, کیا واپس لے کر آئے. ان کا بھی رائٹ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ سارے یہ نعرے لگائے. تیسرا ٹرم میں آپ کی کے پی کے میں کہ صرف یہ نعرے لگائے. یہ تیسرے ٹرم میں آپ بتاؤ کتنے لوگوں کو نوکریاں دیے, کتنے جوانوں کو نوکریاں دیے, کتنے اسٹیڈیمز بنائے, کتنے اسپتال بنائے, کتنے موٹر ویز بنائے, کتنے یونیورسٹیز اور کالجز بنائے. وہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. کبھی تو آپ پرفارمنس کارکردگی پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہی شیٹ نکالو کہ ہماری حکمرانی رہی, ہم نے اتنے کام کیے. وہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. تو ایک دن آئے گا, یہ آنے والا ہے, ابھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان پختونوں کو اور کے پی کے جوانوں کو استعمال کر رہے ہیں اس بیرونی ایجنڈے کے لیے. جب آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اگر دیکھتے ہیں ہر جگہ, اگر آپ یو ایس میں دیکھتے ہیں, یو کے میں دیکھتے ہیں, یورپ میں دیکھتے ہیں, اگر اس کی وکالت ہو رہی ہے تو لوگ اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. جتنی قتل عام ہو رہا ہے, جتنی بربریت ہو رہی ہے, ان کو سامنے نظر نہیں آ رہے تھے. کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو سامنے نہیں آ رہا ہے. اور یہاں ہیومن رائٹس کے علمبردار بھرے ہوئے کہ تو ان سے اس کے عزائم پیچھے اس کے کیا داستان ہے, سب کو سامنے آئے گا. اسرائیل کے اخبارات اور یہ سارے سب کے سامنے کہ ٹرمپ یہ آئے گا اور پھر یہ ہوگا اور عمران رہا ہوگا اور عمران اسرائیل کے ساتھ اتنا کلوز ہوگا. مگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ عمران کی کیا, اس کے بیٹے دونوں لندن میں, اس کی ان بیٹوں کی والدہ کون ہے, اس کا نانا کون ہے, کیا جیوز ہے کہ نہیں, کیا یہودی ہے کہ نہیں, تو اس کے کیا انٹرسٹ ہے اور کیا مفادات ہے, یا کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو ان جوانوں کو پاکستان میں بھی بہت جلد یہ سمجھ آ جائے گا, اور سمجھ آنا چاہیے کہ بات کرے دلائل سے. اگر عمران کو 4 سال مرکز میں ملے اور 15 سال کے پی میں ملے, یہ اس کا تیسرا ٹرم ہے, تو اس میں وہی کہ عوام کو کیا دیا, وہی کہ جوانوں کو کیا دیا, کیا کتنے کو باہر بھیج دیا, کتنی انویسٹمنٹ لے کے لائے, کتنی روزگار دی, کتنی صحت تعلیم یہی دی, اس کے لیے کوئی فائٹ کی, دہشت گردی میں کتنے کمی لے آئے, ان عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ اپنا پلان بتائے, آپ بات کرتے یہ نہیں مانتا وہ مانتا ہو, تو آپ لوگوں کی امن و امان پر بات کرے. اپنے سی ٹی ڈی میں پولیس کی جوانوں کو دونوں ہاتھ سے سلوٹ سلام پیش کرتا ہو کہ وہی پرانے اسلحے لے کر اس زمانے کے, نئے تو آپ نے کچھ دیا نہیں 15 سال میں, اور اس سے لڑتے, اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور یا وہی کا تحفظ کرتے. تو آپ نے اس کو کتنی پرائرٹی دی, کتنی ترجیح دی, اس کو کتنے ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیا. جدید اسلحے سے آپ نے لیس کر دیا, تو آپ کے ساتھ جواب ہوگا کہ کچھ ہی نہیں کیا. تو انہیں صرف یہ ورغلانے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا پلان ہے نہیں. علی امین صاحب, آپ کے پوری عمران صاحب سارے کے بس اٹھتے چلو ثوابی چلو, دوسرے دن کہتے چلو اسلام آباد چلو. ابھی آپ اسلام آباد آئے تو دوبارہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسلام آباد کے حدود میں آ کر جلسہ کر دیا, آپ آ گئے اور لوگوں نے دے دیا, اس میں بھی آپ غائب رہے. آپ کی کوئی نئی بات تو ہے نہیں, اس جلسے میں بھی آ کر غائب رہے. تو ابھی 1 مہینے کے اندر دوسرے جلسے کی دوبارہ لوگوں کی زندگی مفلوج بنانے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ کبھی کہتا ہے راول پنڈی چلو, کبھی کہتا ہے لاہور چلو, کبھی کہتا ہے میاں والی چلو. تو یہ لوگ اس کے لیے آئے
یہ لوگ اس کے لیے پیدا ہوئے کہ سر چلو چلو اس میں لگے، اور وہی مختلف لوگوں سے اور مختلف ذرائع سے اور جس طرح اس پر آپ لگے ہوئے، تو یہ ان لوگوں کی کوئی فلاح و بہبود کی آپ نے سوچا ہے؟ تو یہ لوگ ریئلائز کرے گا کہ ہم کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، کس کا کیا ماضی ہے، کیا ابھی پریزنٹ ہے اور کیا اس کی فیوچر ہے. تو ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ملک کو کیا دے رہا ہے، قوم کو کیا دے رہا ہے. آپ اپنی بدامنی پر فوکس کریں. کے پی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ شام کو نکل سکتے ہیں اپنے آبائی حلقے ڈی اے خان میں باہر، کوئی نکل سکتا ہے. آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہی، اور آپ کو اگر اس طرح اویئرنیس لانا ہے، بیداری لانا ہے، لوگوں کو حوصلہ دینا ہے، تو جاؤ. میں آپ کو چیلنج کروں، ڈی اے خان میں جلسہ کرے، ٹانگ میں جلسہ کرے، وزیرستان میں جلسہ کرے، جنوبی اضلاع میں جلسہ کرے، کہ آپ لوگوں کے میں اویئرنیس لے آئے، سیاسی بیداری لے آئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ. وہ تو آپ کھڑے ہی نہیں کر سکتے. آپ تو اگر بھیک مانگ رہے، کہتا ہے کہ میں وہی مذاکرات کروں گا افغانستان کے ساتھ، تو افغانستان سے آپ یہاں امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کو خود اپنی صلاحیت امپروو کرنا ہے، خود ان عوام کے ساتھ کھڑا ہونا. وہی تو آپ جرأت ہی نہیں رکھ سکتے. اگر دوسرے جگہوں میں کسی جگہ امن ہے تو اس کو بھی بدامنی شفٹ کرانے میں لگے ہوئے کہ ہر جگہ انسٹیبلٹی ہو، عدم استحکام ہو. میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو کچھ جتنا یہاں اسلام آباد، راولپنڈی، کے پی کے عوام کا لاس ہوا، نقصان ہوا، وہ خواہ وہ کاروبار کی مد میں، خواہ وہ دوسرے چیزوں میں، جس کی شہادت ہوئی، جس کا خون بہہ گیا، اس کا ایف آر بھی ان لیڈرز کے خلاف ہونی چاہیے. عام عوام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے ورغلا کر لایا ہے. جو لوگ زخمی ہوئے ان کے ایف آئی آر بھی ان کے خلاف ہونے چاہیے. جو لوگوں کے مالی نقصانات ہوئے، جن کا کاروبار بن رہا، جن کا سب کچھ بن رہا، اس کا حساب کتاب کر کے وہی بھی اس سے لینا چاہیے بنی گالا، اور اس سے وہی الیمین، اور اس سے نکالنا چاہیے کہ آپ نے کیوں اتنے لوگوں کو نقصان دیا اور لاس دیا، کہ آئندہ اس کو سبق مل جائے. مگر یہ سسٹم اس طرح چلے گا نہیں. ہر ایک چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے، آخر ہوتا ہے. دیوال سے کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ کوئی اس طرح فیڈریشن سے ٹوٹ جائے گا، وہ کام تو ہوگا ہی نہیں. یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. فیڈریشن کے ساتھ جڑ کے رہے گا. اور یہ وہی کہ صرف آپ نمائندے نہیں ہیں، ہم سارے نمائندے. اس میں بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو کر، جن کے ایک ہسٹری ماضی ہے، کئی دوسرے پارٹیاں ہیں. آپ کی پارٹی تو ہوا میں آئی، اور میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ ہوا میں اڑ کے جائے گی، یہ رہے گی نہیں. جس کی کوئی بیس نہ ہو، جس کی کوئی کارکردگی نہ ہو، جس کی کوئی پرفارمنس نہ ہو، وقتی طور پر ہم نے دیکھے آتے پھر اڑ جاتے، رہتے نہیں. وہی جو اوریجنل لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو وہی یہ صوبہ ہم سب کا ہے، اور یہ سارے اس فیڈریشن کے ساتھ انشاءاللہ ہو کے رہے گا. ان سے یہ چیز صوبے کی بربادی اور ملک کے بربادی برداشت نہیں ہوگی. اور آپ کو بھی سر عام آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے اور معافی مانگے. آپ کو خود سب سے معافی، ان پختونوں سے معافی مانگنے چاہیے. آپ کو ڈٹ کر کل اسمبلی میں بولنا چاہیے تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں بھاگ گیا. آپ کو لے کے وہی لے آیا اسلام آباد، اور خود پھر میں نے کچھ فیس نہیں کیا، اور پھر بورقے میں بھاگ کر وہی سے نکل گیا. تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے. سب سے پہلے ان کے پی کے جوانوں سے معافی مانگنا چاہیے کہ ان کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ فراڈ کیا. آپ نے ان کو لایا ایک مقصد کے لیے، اور پھر وہی دے کر کے بس یہ یہاں آ گیا اور چلا گیا. یہ ایک اور داستان ہے. اس سے کئی کوشچن اس پر لگ جائے، گھنٹے لگنے کہ آپ پہلی دفعہ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، اور آج ابھی اسی دفعہ کدھر تھے. ایک گھنٹے اور ایک مومنٹ کی بتائے. کبھی کہتے ہیں میں 12 ضلعوں سے ہو کے آ گیا. اس طرح بات کرتے بچکانے باتیں. اگر کوئی اس طرح پوسٹ پر ہو تو اس کو سنجیدگی سے بات کر لینا چاہیے. اس صوبے کی مفاد میں بات کر لینا چاہیے. اس دہشت گردی کا مقابلہ جو ماضی میں بھی کیا اور آج بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں. آپ ڈیلی کہتے یہ وزیرستان کا اسی دن کا دیکھ لیا واقعہ، اور کئی فوجی شہید ہو رہے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ شہید ہو رہے. ہم سارے اس کے ساتھ ہیں. ان کو قربانیوں کو سلام سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اس ملک میں پاکستان کی جھنڈے کے لیے اور پاکستان کو قائم دائم رکھنے کے لیے کر رہے. ہم ان کو سلوٹ سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلوٹ سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ ساتھ ہے. آپ کا جو سوچ فکر ہے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اتنی نفرتیں پلائے. آپ کا ایجنڈا 1 پوائنٹ باہر سے دیکھ کر کتنی جو آپ میڈیا پر کر رہے ہیں، وہ فارن فنڈنگ کیس کی کہتے ہو 4 سال کی انکوائری نہیں، پورا انکوائری ہونا چاہیے. ٹل ڈیٹ آج تک بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس جگہ سے فنڈنگ آ رہی ہے اور کس طرح استعمال کر رہا ہے، کس طرح سوشل میڈیا پر اور اس پر لگا رہا ہے،
کس طرح اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے، کس طرح اپنے اداروں کے خلاف کام کر رہے، ان کی بدنامی کے خلاف کام کر رہے پوری دنیا میں اور ملک میں. تو اس کو آپ کا حساب کتاب کسی انڈیویجول کا حصہ نہیں، یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں، یہ ہم سب کی بحیثیت پاکستانی بات ہے. جو ایجنڈا آپ کا ہے وہ اینٹی پاکستان ہے، اور کسی صورت اینٹی پاکستان ایجنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا. کے پی کے عوام اس طرح آپ دوبارہ ٹرائی کرے، 2 دفعہ ٹرائی کیا، لوگوں کو آپ کا حقیقت کا پتہ لگ گیا کہ پہلے کس طرح غائب رہے اور کہاں رہے، اور ابھی دوسری دفعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ دوسری دفعہ لوگوں کو جھوٹ بول کر آپ غائب رہے. تو اگر تیسری دفعہ اٹیمپٹ کر کے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں یوز کیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ دیا نہیں جا رہا ہے، ہمارے حقوق کی کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے. کسی کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. ایجنڈا ہمارے یہ ہے کہ ہمارے یہ رائٹس ہے، ہمارے حقوق ہے. میں کے پی کے عوام کی بات کرتا ہوں، مرکز سے لڑتا ہوں کہ یہ رائٹس ہمیں دے رہے ہیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے کہ ہمارے رائٹ سے نیٹ رائڈر پرائیویٹ فلا کئی چیز. اس کی تو آپ کوئی چیز صوبے کے حقوق کی، وہی کی روزگار کی، وہی کے حصے کی آپ بات ہی نہیں کرتے. آپ تو صرف اس پر لگے کہ ایک مجرم کو اس طرح رہا کرے، ایک ملزم کو اس طرح رہا کرے، اور اس کے بعد جائے تو اس سے پاکستان میں نہریں بہ جائے گی اور انقلاب آئے گی. وہ نہریں اور انقلاب پاکستان کی عوام کے پی میں تیسری ٹرم اور یا اسلام آباد میں 4 سال پہلے بھی دیکھیے کہ کتنا آ گیا ہے. آپ کا کوئی ایجنڈا وہی ہونا چاہیے کہ کے پی کی عوام نے اس پارٹی کو عزت دی، وہی سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے، اگر آپ ان عوام لوگوں کو گن لیں جو آپ کے ساتھ آئے تھے، کتنے بھی تھے، 95% وہی کے پی سے آئے تھے. تو آپ کو کے پی کے رائٹس کے لیے بات کرنا چاہیے، حقوق کے لیے بات کر لینا چاہیے، ان جوانوں کے فیوچر کے لیے بات کرنا چاہیے، ان کی مستقبل، ان کی تعلیم صحت کے لیے بات کر لینا چاہیے. تو آپ کے ایجنڈے میں سرے سے شامل ہی نہیں، صرف وہی کے پی کی جوانوں کو ورغلانا اور سوشل میڈیا پر اس طرح گمراہ کن جھوٹے بیانات دینا. تو میں کہتا ہوں ان سب کا ایک دن حساب کتاب کا دن بہت جلد آنے والا ہے. آپ کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے، آپ کو حساب کتاب دینا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اور جتنا نقصان اس صوبے کو دیا اور ملک کو دیا ہے. آخر میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مگر آخر میں بحیثیت پختون میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے یا بھاگ کر کیا، پختونوں کا یہ شیوا نہیں ہے، پوری پختون قوم کے ساتھ زیادتی کی. امیر مقام صاحب اور آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وزیر داخلہ صاحب نے یہ بتایا گیا کہ افغانی بھی بڑے نمبر میں پکڑے گئے، تو افغانیوں کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس اسلام آباد میں حملہ ہوا تھا، اس میں افغانی بھی استعمال کرنے کے پیچھے وجہ کی. میں آپ نے سوال کیا اور میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، آپ نے تو افغانیوں کی بات کی، اس نے تو اس کے ذمہ دار بندے نے کہا کہ انڈیا کے فارن منسٹر کو دعوت دیں گے کہ آئے اور ہمارے پروٹیسٹ کو تقریر کرے. وہ تو اس حد تک جانے وہ تو ایک ایک گن کر چن کر کے جس کے پاکستان اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ سے اس کو لا کر اس میں شامل کر دیا جائے اور اپنے اس کمپین کا حصہ بنا دیا جائے. اس کے لیے کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں. اس کے لیے وہی بات ہے، کسی کو پیسے دے کر کوئی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جس کے یہ نہیں کہ ہم پورے افغانیوں کے اس کو کہ اس نے کئی افغانی لائے سارے اس طرح ہے، مگر اس نے چن کر جن کے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہے تو ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے. ایجنڈا ہمارا ہے کہ پاکستان کمزور. مقام صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے تک ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنی پارٹی والوں کو بھی دھوکہ دیا؟ مطلب یہ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا دھوکہ تو ان لوگوں کو دیا ہے جو ان کے ساتھ آئے تھے، جو انہوں نے لائے تھے، جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ مقصد بھی بتایا کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم چائنا چوک تک پہنچ گئے. تو کیا یہ کوئی بڑا فتح ہو گئی، کوئی بڑا کارنامہ ہو گیا؟ ان لوگوں کو لایا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر ان کو اکیلا چھوڑا، وہ کسی کی گرفتاری ہوئی، کسی کی کیا ہوئی، اور یہ واپس چلا گیا کہ کسی کی اور کس طریقے سے چلا گیا سب کے سامنے. اب تو لیڈر میں کہتے ہیں کہ پورے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. ان کی لیڈروں کو کیا پتہ ہے اور ان کے دوسروں کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو اوپر سے اڑ آتے ہیں اور وہی جو بھی اس کی لیڈر کا وہی ایجنڈا ہے. اگر اس کا وکالت نہیں کرتا ہوں، مگر ویسے ہماری پختون روایات ہے، اس کو اگر کسی نے اس میں سے اچھی بات کی، آپ بیرسٹر گوہر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی اچھی بات کی،
ملکی حالات کے مطابق اور اس کے مطابق، تو اس کو کیا ملا؟ اس کو وہی ملا کہ یہ بزدل بندہ ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے، جب اس کی لیڈر کا یہ سوچ ہے تو اس کے وہ دوسروں کا کیوں نہیں ہوگا؟ سر ہمارے صوبے میں پختونخوا میں امن و امان بالکل بھی نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہمارے جنوبی اضلاع جس سے میرا بھی تعلق ہے، وہاں پر بالکل شام کو کوئی ٹریول نہیں کر سکتا، اور وہاں پر گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کیا یہ ساری چیزیں ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کیا خیال ہے کہ گورنر راج کا کوئی امکان ہے؟ نہیں، مطلب ایک اس کی کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ابھی آ رہا ہے ایک آپشن، اس میں ایک آپشن گورنر آج بھی نافذ ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح چھوڑ دیتے، تو اگر آپ اس کو اس طرح کھلی چھٹی دے دیں کہ آپ حکومت کے وسائل، ریسورسز، عوام کے ٹیکس سے جمع ہوا پیسہ فیڈریشن کے خلاف استعمال کرے، اسٹیٹ کے خلاف استعمال کرے، تو ایک تو وہی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح چھوڑ لیں، بقایا باتیں سارے چھوڑو، مگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ریسورسز ہے اور جو آپ کے ٹیکس سے جمع ہوا پیسہ ہے، وہی ساری آپ اس کے ہاتھ میں، اور وہی حکومت کے خلاف، حکومت گرانے میں لگے، حکومت دشمنی میں گرے، اسٹیٹ دشمنی میں رہے، تو کوئی دوسرا آپشن تو ضرور ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم تو چلنے والا نہیں ہے۔ یہ بات میں آج ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں، وہی جو اس کے مانتے ہیں ان کو بھی ان کا ماننا نہیں چاہیے۔ یہ سسٹم آگے چلنے والا نہیں ہے، یہ بالکل ان کی بستر گول ہونے والی ہے، ان کو آگے نہیں ہے کہ یہ آگے اس طرح چلے گا، انٹی اسٹیٹ ایجنڈا اس طرح چلے گا، کوئی برداشت کرے گا؟ یہ کے پی کے عوام بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کے پی کے عوام برداشت نہیں کرتے کہ انٹی اسٹیٹ ایجنڈا اور ہمارے ریسورس اور وسائل پاکستان کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہونے دیں گے۔